ہم بات کرنے والے ہیں تعلیم کے میدان میں ایک بہت بڑا نام اور اسٹوڈنٹس کی میں تو یہ کہوں گی کہ بہتری کے لیے جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے بلا شبہ قابل تعریف بھی ہے، اور خدمات یہ کس طرح سے انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ جی، راشد لطیف خان یونیورسٹی کس طرح سے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ویژن ان کا کیا ہے، اور دور جدید میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جدت کے ساتھ ہر چیز نئے راستے پہ جا رہی ہے، ان تقاضوں کو میٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں، صباحت خان جو کہ CEO ہیں راشد لطیف خان یونیورسٹی کی۔ ان کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ ان کے والد صاحب جو کہ صحت کی دیکھ بھال کے صنعت جو ہے اس میں ایک لیجنڈ پروفیسر راشد لطیف، ان کی بڑی بیٹی جنہوں نے اس ویژن کو آگے لے کے چلی اپنے والد صاحب کے کہ انہوں نے صحت کے شعبے میں کچھ بہتری کے لیے، اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اس سفر کا آغاز انہوں نے کیسے کیا، مقصد کیا تھا، ویژن کیا تھا، وہ پہلا سٹیپ کس طرح سے انہوں نے لیا، اس میں بات کریں گے۔ صباحت خان صاحبہ کو ہم ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے، چیلنجنگ بھی ہوتا ہے اگر آپ کچھ نیا سٹیپ لینا چاہیں، آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں نا، نو ڈاؤٹ ایک بڑی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ اپنے والد کا نام بھی جڑا ہو، اس کو لے کر چلنا، کامیابی سے لے کر چلنا۔ کیسے سوچا کہ کچھ کرنا ہے؟ جیسے آپ نے کہا یونیورسٹی کے نام سے بھی راشد لطیف خان یونیورسٹی سے اتنے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بیسکلی ویژن جو ان کا ہے یا اس کی انسپریشن پروفیسر راشد لطیف خان ہے۔ ان کی زندگی میرے لیے، میرے تو والد ہیں لیکن ہی از اے لیجنڈ ان ہز فیلڈ۔ انہوں نے پاکستان میں سب سے ہر چیز پہلی جو کوالیفیکیشنز تھی انٹرنیشنل گائنیکالوجی وہ پہلی لے کر آئے، ٹیسٹ ٹیوب کی ٹیکنالوجی وہ لے کر آئے، لیپروسکوپی کی ٹیکنالوجی فرسٹ ٹائم وہ پاکستان میں اتنے لے کر آئے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو ہی از بیسکلی اے ٹیچر ایٹ ہارٹ۔ ہم نے ساری زندگی یہ دیکھا ہے، بچپن سے آپ یقین کیجئے وہ جہاں آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا، وہاں پر آپ اپنی رسپانسبلٹی بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب اس کو لے کر چلنے آگے۔ تو ہی از بیسکلی اے ٹیچر، اور آئی تھاٹ کہ دیر از نتھنگ بیٹر دین ٹو ٹیک ہز لیگیسی فارورڈ دین ان نیم آف اے یونیورسٹی، جو کہ آتی کئی نسلوں کو وہ سروس دے سکیں، وہ انسپریشن دے سکیں، وہ ویژن دے سکیں جو کہ ان کا پاکستان کے اتنے لیے ہے۔ دیٹ واز دا تھاٹ اینڈ انسپریشن بیہائنڈ سیٹنگ اٹ اپ۔ آپ نے یہ رسپانسبلٹی سمجھی اور آغاز کر دیا۔ کب آغاز کیا، کس طرح سے سٹارٹ لیا، اور سٹارٹ سے اب تک کس طرح کامیاب دیکھتے ہیں؟ انیشلی سب سے پہلے تو ہمارا آغاز ہوا، ہمارا میڈیکل کالج ہم نے سیٹ اپ کیا ان 2010۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اس میں الائڈ ہیلتھ فیکلٹی اور سو اینڈ سو فورتھ پہ، بٹ دا یونیورسٹی چارٹر اٹ سیلف وہ ہمیں انہوں نے 2 سال پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ پھر ہم نے بھی ایڈڈ مور فیکلٹیز۔ اب ہمارے پاس فیکلٹی آف الائڈ ہیلتھ سائنسز ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، لا ہے، سوشل سائنسز ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اور اس میں دا ایمفسس از، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب بہت زمانہ بدل گیا ہے، روز کے روز بدلتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہو تو AI آیا ہوتا ہے اور کچھ، تو اتنی ایمفسس از کہ بچوں کو وہ سکلز امپارٹ کی جائیں ود نالج جو کہ امپلائبلٹی میں ٹرانسلیٹ ہوں، نہ کہ سب سے بڑا چیلنج نہ کہ وہ ایک کاغذ کی ٹکڑا لے کے ڈگری کے نام پہ لے جائیں اور پھر وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ سو بیسک ایمفسس از ٹو ٹرن دیم انٹو این امپلائبل and plus entrepreneurs where they want to be. So they are not dependent on other people. They can create within the resources they have their own income. That's basically it. I think یہ وقت کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ کچھ آپ کی فیکلٹی کے حوالے سے، کیونکہ obviously جس کسی نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے نا تو آپ کو بڑا ہوتا ہے کہ اچھا ٹیچرز کیسے ہوں گے، انوائرمنٹ کیسا ہوگا، اگر آپ ایک ادارہ جوائن کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح سے پالش کر کے نکالے گا۔ ہم جی وی ہیو بن ویری لکی، ایکسٹریملی لکی آئی وڈ اتنے سے کہ ہمارے جتنے وائس چانسلر سے اتنے لے کے ڈاکٹر رخسانہ اتنے ہیں، رجسٹرار صاحب، ہماری لا کے اتنے ہیڈ طاہر اتنے صاحب، ہمارے سائیکالوجی کی ہیڈ ڈاکٹر ناشد، دے آل ریٹائرڈ ایز ڈینس اینڈ ہیڈس فرام پنجاب یونیورسٹی اینڈ ادر ریئلی بگ یونیورسٹیز۔
تو وہ دے برنگ دیئر ایکسپیرئنس آف رننگ اے ورلڈ کلاس یونیورسٹی ود دیم وین وی آر جسٹ این انفنسی، اور وہ ان کے کام میں نظر آتا ہے. اور ہماری یونیورسٹی کا میں یہ کہوں گی کہ وی ہیو دا پرفیکٹ بیلنس کہ جس میں ایکسپیرئنس بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، اور آج کے زمانے کے ساتھ چلنے کی ایک ارج بھی ہے. بالکل، آپ نے آج کے زمانے کی بات کی تو مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن سکلز پر کام کرنا، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اپنی پڑھائی کے دوران بھی وہ پیسے کما سکتے ہیں. آج کل تو یہی ٹرینڈ ہے نا، کس طرح سے اسٹوڈنٹ کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ اعتماد دینا کہ وہ صرف پڑھائی کے بعد فری نہیں بیٹھے رہیں گے بڑا ضروری ہے آج کے اسٹوڈنٹ کو، ادروائز مایوس ہو جاتے ہیں نوجوان. جیسے آپ نے کہا نا، آئی بلیو کہ یونیورسٹی جون سی ہے صرف ایک اسکول نہیں ہے، یونیورسٹی از اے پری اسٹیپ ٹو دا پریکٹیکل لائف. یس، نو ڈاؤٹ. تو یہ یونیورسٹی آپ کو ایک پلیٹ فارم، سیف پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے ٹو ایکسپلور یور سیلف، یور اسٹرینتھس، ٹو بلڈ یور اون کانفیڈینس، ٹو بلڈ تھنگس، فائنڈ آؤٹ کہ آپ کس میں سب سے بہترین ہو، آپ کو کیا چیز سیکھنی ہے اور کیا چیز آپ نے اپنی اسٹرینتھ بلڈ کی، آپ کی سپر پاور کیا ہے. سو یہ سیف انوائرمنٹ جب یونیورسٹی آپ کو دیتی ہے اینڈ گیو یو، امپاور یو ٹو فائنڈ یور سیلف اینڈ فائنڈ یور اسٹرینتھس، اور آپ کو کچھ بننے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے. بالکل، there is no way you cannot succeed. یس ایگزیکٹلی. اچھا جی، ڈگری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. HEC سے منظور شدہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے نہیں جی 100%، کیونکہ وی فیل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن یہ ایک سروس ہے. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو انرول کر لیتے ہو، آپ کی وہ ذمہ داری ہے اور اس کی تربیت آپ پہ فرض ہو جاتی ہے. سو کوئی ایسا کام کرنا جو کہ آخر میں جا کے ان کو فائدہ نہ دے، گناہ ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو پراپر ایکریڈیشنس، یو ہیو ٹو جسٹیفائی واٹ یو ڈوئنگ. سو 100% وی آر HEC کیسے دیکھتے ہیں recognized. اپنے اسٹوڈنٹس کو جب فیلڈ میں ہوتے ہیں؟ اوبیسلی ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑے اداروں سے ہی اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو وہی ہم اچھا نظر آئے گا. اپنے اسٹوڈنٹس کو جب دیکھتی ہیں بڑا کامیاب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس FA کے بعد A-levels کے بعد اسٹوڈنٹس آتے ہیں. میں ایک بات سب کو یہ ضرور کہتی ہوں، اس میں بڑی سی بڑے کالج سے بھی FA کر آتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیوشن والے ادھر سے بھی آتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں نا، وہ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ برابر ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ریس نئی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بڑے کالج سے نام سے آئے گا وہی پہلا آئے گا. بالکل نہیں، صف ایک ہو جاتی ہے. پھر تو اپنی محنت ہے، آپ جہاں پہنچو. جب آپ نے یونیورسٹی ڈگری لے لی، ریگارڈلیس آف کس یونیورسٹی سے بھی، تو وہ ڈگری آپ ایک صف میں کھڑے ہو گئے. بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، یہ بہت اچھا ہے. ویلکم بیک ونس اگین، اور ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. صباحت خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، راشد لطیف خان یونیورسٹی کی CEO ہیں. سو ہم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں گے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں فیس وغیرہ پے نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں، سو ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ ہمارے راشد لطیف خان یونیورسٹی میں دیر از اے اسکالرشپ اسکیم جو کہ میرٹ بیسڈ بھی ہے اور نیڈ بیسڈ اتنے بھی ہے، ڈپینڈنگ آن واٹ یو نیڈ. تو وی ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ، کیونکہ اتنی ہمارا پاکستان کا چیلنج ہی سب سے یہ لٹریسی ریٹ ہے. سو اتنی آئی تھنک اٹس اے رسپانسبلٹی آف ایوری یونیورسٹی کہ وہ اتنی پوری کوشش کریں کہ جو ان کے پاس بچہ تعلیم لینے آئے اس کو اکاموڈیٹ ضرور کریں. اگر کوئی بچہ پڑھنا آج کے دور میں چاہ رہا ہے، آپ اس کو اگر فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو میرے خیال سے اس سے آئی تھنک اٹس اے مسٹ فار ایوری یونیورسٹی. بالکل آپ نے صحیح کہا، انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. کچھ پڑھائی کے علاوہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کا دل کرے کہ بھی ہم نے یونیورسٹی جانا ہے. سو کیا کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھتی ہیں؟ جب ہم نے یونیورسٹی بنائی تو ایک ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ یونیورسٹی وہ ہونی چاہیے جن پہ ہم گئے ہیں، باہر انگلینڈ بھی گئے، یہاں پہ ایک پراپر کیمپس ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی، جب تک ایک پراپر کیمپس نہ ہو آپ وہ یونیورسٹی لائف وہ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. وہ آپ کی جو پرسنل گروتھ ہوتی ہے، جو سوشل گروتھ ہوتی ہے، وہ اونلی ہیپنس وین یو ہیو اے ہول کیمپس. سو ہمارا ماشاءاللہ راشد لطیف خان یونیورسٹی کا 30 ایکرز کا کیمپس ہے. اس میں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہیں، باسکٹ بالز بھی ہیں. دیر آر 10 ڈفرنٹ سوسائٹیز انکلوڈنگ اے میڈیا سوسائٹی. سو اٹس اے ویری وائبرنٹ انوائرمنٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو ایکسپیریمنٹ. کیونکہ یہ انوائرمنٹ ہوگا تو اسٹوڈنٹس پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں گے، ان کو
شوق ہوگا, انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے, سو یہ جو سوسائٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کا کیسا ان کی طرف رجحان دیکھتے ہیں؟ دے آر امیزنگ. بلکہ اب تو یہ سوسائٹی اسٹوڈنٹ رن ہوتی ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہی انیشیٹو لیتے ہیں, بناتے بھی وہ, چلاتے بھی وہ. ان کو صرف آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تھوڑا امپاور کرنا ہے, پھر وہ دیکھیں کتنی دور بھاگتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو پلان کیا ہے فیوچر, کیا کس طرح سے مزید آگے بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ As far as our Rashid Latif Khan University is concerned, our aim and vision, I think, is the same that we would like Pakistan to be. Unfortunately, پاکستان میں آج کل اتنی پرابلمس اتنے ہیں کہ آپ کے شو میں بھی صبح بجلی سے شروع ہوتے ہیں اور پانی پہ ختم ہوتے ہیں. ایسے کہ آئی فیل کہ ہمارے یوتھ میں وی ہیو ٹو انسٹل دا ایلیمنٹ ٹو ڈریم, اور وہ ہوپ اور یہ جو بلیف پاکستان میں نہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ اس کنٹری کا کیا بننا ہے. بھئی اس کنٹری کا وہ بننا ہے جو تمہارا بننا ہے, تم نے بنانا ہے. یہ چیز انسٹل کرنی ہے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس میں, اور ایک بیسک ایلیمنٹ آف انٹیگریٹی, آف ہیومینٹی جو قائد اعظم میں نظر آتی تھی آپ کی, پلس دا ڈرائیو اینڈ دا موٹیویشن ٹو ڈو بیٹر, ٹو بی بیٹر. اور پھر موسٹ آف آل ہم سب ایک ہیں, ایک کی کامیابی نہیں ہوتی, سب کی ہوتی ہے. آپ کے ملک کی کامیابی, سب کی کامیابی. میں کامیاب ہوں گی تو آپ کامیاب. بالکل. وی ہیو ٹو ٹیک ایوری ون along. So these are the visions and these are the principles I want to have students of RRKU MC take forward. مجھے یہ بتا دیں, پرسنالٹی گرومنگ جو ہے نا بڑی میٹر کرتی ہے. آج ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیتے ہیں, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا آپ تربیت کریں, تھوڑا سا با ادب بنائیں. آج کل کے نوجوان میں کمی ہے, کس طرح اس پہ کام کریں؟ میرے خیال سے پڑھائی کے ساتھ یہ بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک جی اتنی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں if it's 50% academics then Yes. the 50% is the grooming Yes. part of it and the principles and morals جو آپ انسٹل کرتے ہو ان سے. So it goes hand in hand. تو یونیورسٹی جو ان سے ایکسپیرئنس ہوتا ہے is as much as academic, جیسے آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا, اتنا ہی emphasis on personal grooming and personal integrity پہ ہوتا ہے. So you have to give them by example, by teaching, by giving them opportunity to experiment and be that. بہت اچھی چیز ہے. یونیورسٹی کے اپنے اسٹوڈنٹ کو آفر کرتی ہے کہ اگر بڑے اچھے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں, سو کیا یہ بھی آپ اپرچونیٹی دیتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی. یو مے تھنک کہ ہم تھوڑے سے بائس ہیں, لیکن اپنے بچے سب کو زیادہ پیارے لگتے ہیں. سو ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اپنے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو خود, ان کی اونرشپ بہت ہوتی ہے, ان کو وہ اپنا لگتا ہے, پھر وہ اتنا ہی زیادہ اس پہ ایفرٹ ڈالتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسیج ہوگا اسپیسیفکلی جو یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ملٹیپل چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے, ایسا نہ ہو کہ جو سبجیکٹ ہم رکھ لیں وہ ہمیں اس طرح سے آگے کوئی فیسیلیٹیٹ نہ کر سکے. بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ذہن میں. سو بینگ این ایکسپرٹ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ I'm not an expert. Obviously, اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں, آپ بہت سارے مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. I would love to answer your question. دیکھیں اس اسٹیج پہ جب آپ 18-17 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, ایک تو نمبر 1 آئی بلیو کہ یہ بہت ہی زیادتی اس بچے پہ ہو جاتی ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ 18-17 سال کا بچہ اپنی زندگی ڈیسائیڈ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے, اور یہ پریشر ہم نے اپنے بچوں پہ نہیں ڈالنا. جو وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے 4 سال کا پلیٹ فارم, آپ ڈاکٹر بن کے میڈیا میں جا سکتے ہیں, آپ میڈیا کر کے بزنس میں جا سکتے ہیں, آپ لا کر کے فلم سٹار بن سکتے ہیں. سو دیٹ پریشر کہ جی میں نے یہ لائن اگر میں نے چوز کر لی تو کیا میں یہ نہ کر پائی, نہیں. آپ ایک صرف اپنا بیس لائن ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد دنیا کھلی ہے, جو ڈگری مرضی کر لیں آپ, پر چوز اے ڈگری دیٹ فٹس ان ود واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. آئی تھنک اٹس رسپانسبلٹی ہمارے پیرنٹس کی بھی ٹو گائڈ دا کڈس, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس بچوں کی ڈیسیجن ہونی چاہیے, کیونکہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہوگی, ان کا اپنا دل ہوگا تو وہ ایکسیل کریں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر
نہیں، اگر آپ بچوں کو پریشرائز کریں گے، چاہے وہ آپ کا ادارہ ہے، ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس ہیں، ان کا رول زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے، یہی اسٹوڈنٹس کو کچھ بنا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، بریک ہوگی، ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.